بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم طواف کا طریقہ اور اس کی ترتیب کے بارے میں جانیں گے۔ طواف کا طریقہ اور ترتیب۔ عمرہ میں آپ کو 4 کام کرنے ہیں: احرام، طواف، سعی اور حلق یا قصر۔ احرام آپ کا بندھا ہوا ہے۔ اب دوسرا کام طواف کرنا ہے۔ اس کو اچھی طرح سمجھیے۔ بیت اللہ کے 4 کونے ہیں۔ ایک کونے پر حجر اسود ہے۔ حجر اسود کی طرف رخ کر کے کھڑے ہوں گے تو آپ کے دہنی طرف رکن عراقی ہے، اس کے بعد رکن شامی اور پھر رکن یمانی۔ حجر اسود جنت کا پتھر ہے۔ جس وقت یہ جنت سے اتارا گیا دودھ سے زیادہ سفید تھا۔ حدیث شریف میں ہے، جس وقت یہ پتھر جنت سے اترا تھا دودھ سے زیادہ سفید تھا، انسانوں کے گناہوں نے اس کو کالا کر دیا۔ حجر اسود اس وقت چاندی کے حلقے میں 11 ٹکڑوں میں ہے۔ کسی وقت حادثے میں اس پتھر کے ٹکڑے ہو گئے تھے۔ طواف حجر اسود سے شروع ہوگا اور حجر اسود پر ختم ہوگا۔ طواف شروع کرنے سے پہلے چند باتوں کا دھیان ضرور رکھیں جن کے چھوٹ جانے سے طواف ادا نہیں ہوتا۔ پہلی بات، طواف کے 7 چکروں میں وضو ضروری ہے۔ بغیر وضو کے طواف نہیں ہوتا۔ اگر طواف کے دوران وضو ٹوٹ جائے تو اسی جگہ طواف کا سلسلہ روک دینا لازم ہے اور وضو کر کے وہاں سے طواف کی تکمیل کی جا سکتی ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ اثر نو طواف کو لٹایا جائے۔ دوسری بات، سطر چھپانا۔ جن اعضاء کو نماز میں چھپانا لازم ہے ان کو طواف میں بھی چھپانا واجب ہے، اور مرد کا سطر ناف سے لے کر گھٹنوں تک ہے اور عورت کا چہرہ، ہتھیلی اور قدمین کو چھوڑ کر باقی پورا بدن سطر میں شامل ہے۔ اس لیے عورتوں کو ایسا کرتا پہننا چاہیے جس کی آستین پوری کلائی تک ہو۔ اگر چوتھائی عضو کھلا رہے گا تو طواف کا آدھا واجب ہوگا، اور اگر آدھا نہیں کرے گی تو دم دینا لازم ہو جائے گا۔ تیسری بات، طواف اگر پیدل کرنے کی طاقت ہو تو پیدل کرنا واجب ہے۔ اگر کسی عذر کی وجہ سے پیدل طواف نہیں کر سکتا تو کرسی وغیرہ پر سوار ہو کر طواف کر سکتا ہے۔ طواف شروع کرنے سے پہلے اب تک جو آپ عمرے کی لبیک پڑھ رہے تھے وہ بند کر دیں اور مرد حضرات استباح کر لیں، یعنی دایاں کندھا کھلا چھوڑ دیں۔ پھر حجر اسود کی سیدھ میں آ کر حجر اسود کی طرف رخ کر لیں۔ سیدھ میں آنے کے لیے آج سے کچھ سالوں پہلے حکومت نے سنگ مرمر کی پٹی بنائی تھی، مگر اس کی وجہ سے حجر اسود کے سامنے بھیڑ بہت زیادہ ہو جاتی تھی، تو اب وہ پٹی حکومت نے ختم کر دی۔ اب حجر اسود کے سیدھ میں آنے کے لیے اس کے سامنے کے برآمدے میں ہری لائٹ لگی ہوئی ہے۔ اس سے آپ اندازہ کر لیں حجر اسود کی طرف جب آپ رخ کر لیں گے تو اس ہری لائٹ کی طرف آپ کی پیٹھ ہوگی۔ اب اس طرح کھڑے ہو جائیں کہ پورا حجر اسود آپ کے داہنے ہاتھ کی طرف ہو جائے۔ پھر آپ عمرے کے طواف کی نیت کر لیں۔ اے اللہ، میں طواف کرتا ہوں، تو اس کو آسان فرما اور قبول فرما۔ نیت کرنے کے بعد ذرا داہنی طرف ہٹ کر حجر اسود کے بالکل سیدھ میں آ جائیں اور اپنے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھائیں جس طرح نماز میں اٹھائے جاتے ہیں، اور عورتیں دونوں ہاتھ اپنے دونوں کندھوں تک اس طرح اٹھائیں جیسا کہ نماز کے وقت اٹھاتی ہیں، اور یہ کلمات پڑھیں۔ اس عمل کو استقبال کعبہ کہتے ہیں اور یہ ہر طواف کے شروع میں ایک بار کیا جاتا ہے۔ استقبال کعبہ پورا کر کے آپ اپنے ہاتھوں کو نیچے کر لیں۔ پھر اگر موقع ہو تو آگے بڑھ کر ادب سے حجر اسود کو چومیں، اور اگر طواف کرنے والوں کی کثرت اور بھیڑ کی وجہ سے حجر اسود کو چومنے کا اس وقت موقع نہ ہو تو آپ صرف اتنا کریں کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں کے بالمقابل حجر اسود کی طرف بڑھاتے ہوئے اس طرح اٹھائیں کہ ہتھیلیوں کی پشت اپنی طرف اور ظاہری حصہ حجر اسود کی طرف ہو۔ اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو چوم لیں۔ یہ چومنا شریعت میں ایسا ہی ہے جیسے حجر اسود کو چومنا۔ اس کو استلام کہتے ہیں۔ استلام کے وقت یہ دعا پڑھیں۔ استلام کے فوراً بعد اپنا چہرہ، سینہ اور قدم دائیں طرف موڑ کر طواف شروع کریں۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے طواف کے لیے کوئی خاص دعا مقرر نہیں فرمائی، البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چھوٹی چھوٹی دعائیں پڑھنا ثابت ہے۔ اگر کوئی دعا یاد نہ ہو تو اپنی زبان میں دعا مانگیں یا کم از کم تیسرا کلمہ پڑھتے رہیے، اس کی بہت فضیلت ہے۔
پورا چکر کر کے جب حجر اسود پر پہنچیں گے تو پھر حجر اسود کا استعلام کریں گے تو 1 چکر اور 2 بوسے ہوئے۔ اس طرح آپ 7 چکر پورے کریں گے تو 8 بوسے ہوں گے۔ یہ ایک طواف پورا ہوگا۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ طواف کے دوران چہرہ، سر اور سینہ بیت اللہ کی طرف کرنا منع ہے۔ دوران طواف جان بوجھ کر بیت اللہ کو دیکھنا مکروہ تحریمی ہے۔ بائیں کندھا بیت اللہ کی طرف رہے گا، البتہ چکر ختم ہونے پر جب استلام کریں گے تو اس وقت بیت اللہ کی طرف چہرہ اور سینہ کرنا مستحب ہے۔ دوران طواف اللہ کا ذکر کرتے رہیں، دعائیں پڑھتے رہیں، درود شریف پڑھتے رہیں۔ کچھ یاد نہ ہو تو اپنی زبان میں دعا مانگتے رہیں۔ ضرورت کی بات کر سکتے ہیں، البتہ بلا ضرورت بات کرنے سے بچیں، خصوصاً موبائل پر فضول باتیں بالکل نہ کریں۔ اپنی اور حرم شریف کی کسی بھی تصویر لینے سے وقت ضائع نہ کریں اور دل کے خشوع اور کیفیت کو ختم نہ کریں۔ مسئلے مسائل پوچھ سکتے ہیں۔ اس طرح یہ بھی یاد رکھیں کہ آپ جو مسلسل لبیک پڑھ رہے ہیں وہ عمرہ کے طواف پر ختم ہو جائے گا۔ طواف کے دوران آپ دیکھیں گے کہ یہ بہت سارے لوگ رکن یمانی کو بھی بوسہ دیتے ہیں اور دور سے چھوتے ہیں۔ اس میں اب مسئلہ سمجھ لیں کہ جب آپ رکن یمانی پر پہنچیں اور بھیڑ نہ ہو اور قریب پہنچیں تو اس کو دونوں ہاتھ یا صرف بائیں ہاتھ سے چھو لینا سنت ہے۔ اس کو بوسہ نہ دیں۔ بوسہ دینا سنت نہیں ہے، صرف ہاتھ لگانا سنت ہے، اور وہ بھی قریب سے۔ اگر بھیڑ ہے اور قریب سے نہیں چھو سکتے تو دور سے بالکل نہ چھوئیں۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ حالت احرام میں چونکہ خوشبو لگانا، چھونا، سونگھنا اور سب منع ہے، اور بیت اللہ کے ہر حصے پر اور حتیم و ملتزم اور رکن یمانی کے ہر حصے پر، مقام ابراہیم پر ہر جگہ عطر و خوشبو بہت زیادہ لگی ہوتی ہے، اس لیے احرام کی حالت میں ان میں سے کسی جگہ پر ہاتھ نہ لگائیں۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ طواف میں حتیم یعنی مزاب رحمت کی جانب بیت اللہ شریف سے تقریباً 2 صفوں کے بقدر جگہ کا حصہ میں شامل ہے۔ یہ دراصل بیت اللہ ہی کا حصہ ہے۔ جب قریش مکہ نے زمانہ اسلام سے پہلے، جس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 37 سال کی تھی، خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی تو حلال پیسے کی کمی کی وجہ سے یہ حصہ چھوڑ دیا تھا۔ بعد میں یہ امت کے لیے بہت بڑی رحمت بن گئی۔ اب جو بیت اللہ کے اندر نماز پڑھنا چاہتا ہے وہ حتیم میں آ کر اگر نفل نماز پڑھ لے تو گویا اس نے بیت اللہ کے اندر ہی نماز پڑھی۔ آپ حضرات کو بھی وہاں قیام کے زمانے میں موقع ملے تو ضرور وہاں نماز پڑھیں۔